الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا استحل رمضان خلقت ابواب النار وفتحت ابواب الجنان وصفدت الشیاطین۔ بحار الانوار جلد نمبر 96 348 حدیث نمبر 14۔ ترجمہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند رات رویت ہلال کے تعلق سے رمضان کے رویت ہلال اور رمضان کی چاند رات سے متعلق آپ کی یہ حدیث ہے جس کو صاحب بحار علامہ مجلسی نے نقل فرمایا ہے۔ سرکار حضرت ختمی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا چاند دکھائی دے، اذا استحل یعنی چھوٹے ہی سے، ہلال جب چاند نمودار ہو، خداوند عالم کیا کرتا ہے؟ خلقت ابواب النار، اللہ تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وفتحت ابواب الجنان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صفدت الشیاطین، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ پروردگار عالم کی جانب سے شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ، البتہ اس کی تشریح علماء نے بیان کی ہے کہ جکڑ جاتا ہے اس طرح سے شیطان نہیں جیسے رسی میں کسی چیز کو کوئی باندھتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں اور وہ مومنین پر جو ہر سیکنڈ اور ہر ثانیہ اور لمحہ قابو پاتا ہے اور ان کو جب چاہتا ہے جو ہے وہ گمراہی کے راستوں میں مبتلا اور حرام میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کا جو ہے وہ داؤ نہیں چلتا اور وہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اسی روزے کو آپ لے لیجئے کہ روزہ رکھنے والے کی آنکھ کا روزہ بھی بتایا گیا کہ حرام سے پرہیز کرے، ہاتھوں کا روزہ بھی بتایا گیا کہ ظلم کرنے اور کسی کو مارنے بیجا یعنی تعدیباً نہیں بلکہ بیجا کسی پر ہاتھ اٹھانے سے اللہ نے حرام قرار دیا، منع قرار دیا۔ تو تمام چیزوں سے اللہ نے روک دیا، ہاتھ پاؤں سب کی کو گناہ بتایا اگر غلط راستے میں۔ تو ظاہر ہے کہ شیطان تڑپتا رہتا ہے، مومن خود ہی روزہ رکھ کر زبان سے غیبت نہیں کر کے، کیونکہ اللہ نے منع کیا، حرام قرار دیا ہے، تو اپنے جو ہے وہ شیطان تڑپتا رہتا ہے اور جیسے باندھا ہوا آدمی پریشان رہتا ہے، اسی طرح سے اللہ اس میں جو ہے وہ شیطان کو پریشان اور مجبور کر دیتا ہے، جیسے باندھا ہوا آدمی بار بار چاہے کہ میں بہکا دوں لیکن انسان خود ہی نہیں بھگتا، نہ زبان سے، نہ آنکھ سے، نہ اعضاء و جوارے سے، نہ کان سے غیبت سن کے بھاگتا ہی نہیں، کیونکہ حکم ہے کہ کان تمہارے روزے دار ہو، صرف تمہیں بھوک اور پیاس کا احساس نہ ہو بلکہ تمہارے کان روزے دار ہو، تمہاری آنکھیں روزے دار ہو، تمہارے ہاتھ روزے دار ہو، تمہارے شکم اور شرمگاہ سب روزے داروں کا مقصد یہ ہے کہ تمام چیزیں حرام سے بچی رہیں۔ جب حرام سے بچی رہیں گی تو گویا شیطان بندھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ ترجمہ تھا جس کو میں نے بتا دیا، یہ ہے کہ جب چاند رات نمودار ہو جاتی ہے تو یہ تین کام، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب آئیے مہمان خدا، ظاہر ہے کہ جب چاند رات ہو جاتی ہے تو ہم سب لوگ خدا کے مہمان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ تمہیں خطبہ شعبانیہ میں کہ تم کو اے لوگو اب وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں تم کو اللہ نے اپنی طرف بلایا ہے اور اپنا مہمان قرار دیا ہے۔ یہ ضیوف اللہ کا مہینہ ہے، ضیوف ضیف کی جمع ہے، ضیف یعنی مہمان، اللہ کے مہمان۔ تو اب یہ سبھی لوگ جو ہے وہ مسجدوں میں اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ کے مہمان اللہ کے گھر جاتے ہیں، اس لیے کہ جب ہم کسی کے مہمان ہوتے ہیں تو اللہ کے گھر جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کائنات اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی تمام چیزیں، لیکن اس میں بھی اس نے خانہ کعبہ جیسے گھر کو اپنا جو ہے وہ گھر کہا ہے۔ اسی طرح ساری سرزمینیں اس کی ہیں
مگر محترم قرار دینے کے لیے اس نے حرم اپنا قرار دیا، ارد گرد خانہ کعبہ کے جو زمین ہے اس کو اپنا حرم قرار، ورنہ خدا کا سبھی حرم ہے۔ اسی طرح سے اس نے مسجد کو بھی بیت اللہ کہا، یعنی اپنا گھر کہا۔ تو ہم مہمان جب ہو جاتے ہیں کہاں جائیں؟ اس کے گھر جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اس میں حاضری بھی لگتی ہے، جو لوگ آتے ہیں خدا کے حضور۔ اب سمجھ میں آیا، تمام لوگوں کو یہ بتانا میں چاہتا ہوں کہ کیوں لوگ رمضان میں ضروری ہوتا ہے کہ نماز ضرور پڑھتے ہیں، چاہے کسی زمانے میں چھوٹی رہے نمازیں نہ پڑھتے ہوں، عادی نہ ہو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ افطار کے لیے جاتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں گھوگنی چنا کھانے جاتے ہیں، لوگ یہ لیکن اس کی علت ہے، وہ جو ظاہری علت ہے کھانے پینے کی وہ الگ چیز ہے، لیکن ہر شخص کو جانا چاہیے مسجد تک، یا کم سے کم جو معذور ہے نہ جا سکتا ہو، جیسے بزرگ لوگ یا خواتین، ظاہر ہے ان کے لیے مسجد ہی بیت ہے، جو گھر ہے وہی مسجد کا ثواب رکھتا ہے۔ جو مجبور ہو یا خواتین کو کہا گیا ہے کہ بیت المرأۃ مسجدها، حدیث میں ہے کہ عورت کا گھر ہی اس کے لیے مسجد کا حکم ہے، لہذا وہ مسجد میں جانے کے بجائے وہ گھر میں نماز پڑھا۔ اور یہ نماز پڑھنا اس کا چھوٹے بچوں کے تمرین کا ایک سبب ہے، مشق کا ایک سبب ہے، تشویق کا ایک سبب ہے، ان کے اندر عملاً رغبت پیدا کرنے کا۔ کسی کے سامنے جھک رہے ہیں ہمارے بزرگ تو ہم کو بھی جھکنا چاہیے، گویا یہ ایک میسج اور یہ پیغام ہے۔ آئیے اس حدیث کی تلاوت کریں جس حدیث میں یہ ہے کہ ہر شخص جو رمضان میں خدا کا مہمان ہوتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، الامام الصادق من وصیت لولدہ، آپ کی وصیت اپنے بچے کے لیے، عند دخول شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہو رہا تھا، یعنی جیسے چاند رات، تو آپ نے فرمایا فَاجْحَدُوا أَنفُسَكُمْ فَإِنَّ فِيهِ تقسیم الارزاق، آپ کہ اے میرے فرزند دل و جان سے اس مہینے میں کوشش کرو، فَاجْحَدُوا، اس مہینے میں انفسکم، اپنی دل لگا کر جان سے اپنی کوشش کرو۔ کیا کوشش کرو اس مہینے میں؟ اللہ کے گھر میں پہنچنے کی اور روزہ رکھنے کی، کیونکہ فَإِنَّ فِيهِ تقسیم الارزاق، اس لیے کہ اس مہینے میں رزق تقسیم ہوتا ہے، ایک چیز۔ اس لیے تم دل و جان سے کوشش کرو کہ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھو اور رمضان کو رمضان کی طرح سے ادا کرو۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَتُكْتَبُ الْآجَالِ، اور دوسری چیز یہ ہے، رزق تو تقسیم ہوتا ہی ہے اس مہینے میں سال بھر کا، وَتُكْتَبُ الْآجَالِ، اور تمام لوگوں کی عمریں مقدر کی جاتی ہیں، یعنی کتنی عمر رہے گی کس کی وہ لکھی جاتی ہے۔ وَتُكْتَبُ وَفَدُ اللَّهِ الَّذِينَ يَفِدُونَ إِلَيْهِ، اہم بات یہ ہے، اور اس میں لکھا جاتا ہے ان لوگوں کا بھی نام جو گروہ در گروہ خدا کے گھر میں آتے ہیں، خدا کے ان مہمانوں کا بھی نام لکھا جاتا ہے، وفد اللہ الذین یفدون الیہ، جو اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں اور اہتمام نماز کرتے ہیں، اور جماعت نور علی نور ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ لوگ کھانے نہیں جاتے، کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو کبھی بھی نہ پڑھتا ہو رمضان میں پڑھتا ہے، کیونکہ یہ حدیث بتا رہی ہے اس بات کو کہ اس مہینے میں حضور خدا کے حضور جو لوگ بھی حاضر ہوتے ہیں، جو خدا کے مہمان ہیں، ان مہمانوں کا بھی نام ایک دفتر میں لکھا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کون نہیں چاہے گا کہ اس کا بھی نام لکھا جائے خدا کے مہمانوں میں، اور اس کے لیے وہ مسجد تک آنے کی اس لیے کوشش کرتا ہے، جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا، مسجد ہی اللہ کا گھر ہے، جس کے لوگ مہمان ہوتے ہیں اس کے گھر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے مسجدوں میں بہت کثیر تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں اور بھیڑ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ 11 مہینہ خدا کی عبادت نہیں کرنا چاہیے یا کم کرنا چاہیے، اس مہینے میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ اور مہینے میں خدا کے مہمانوں کا نام لکھا جانا
نہیں بتایا گیا، اور مہینوں میں خدا کا کوئی مہمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی مہینے میں پیغمبر نے فرمایا ہے کہ انسان خدا کا ضیوف اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ ہم لوگ سب اللہ کے اسی مہینے میں تو مہمانوں کا نام لکھا جاتا ہے۔ تو جائیے مسجد میں، جائیے جماعت میں، جائیے نماز پڑھیے، گھر میں عورتیں ہو تو نماز پڑھیں، گھر میں بزرگ ہو تو نماز پڑھیں۔ کیوں نماز پڑھیں صاحب؟ اور مہینے میں تو نہیں پڑھتے، حرام کام کرتے ہیں، لیکن اس مہینے میں کیوں پڑھیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ امام کی ایک حدیث ہم کو رغبت دلاتی ہے، ہم کو ابھارتی ہے، اس بات کی طرف شوق پیدا کرتی ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جیسے رزق لکھا جاتا ہے، جیسے عمریں لکھی جاتی ہیں، جیسے عمر کی تعداد اسی طریقے سے تکتب، اس میں لکھا جاتا ہے وفد اللہ الذین یفدون الیہ، ان مہمانوں کے نام لکھے جاتے ہیں جو خدا کے مہمان ہیں۔ اس لیے خداوند عالم ہم سب لوگوں کو اپنی مہمانوں میں ہمارا نام لکھے، اور اسی طریقے سے کوشش کیجیے دل و جان سے، جیسے کہ امام نے، کہ اپنا رزق جو ہے وہ سال بھر کا جو تقسیم ہوتا ہے اس کو لینے کے لیے اس کی رحمت کے سائے میں آ جائیے، اور اسی طریقے سے اپنی عمر کو بڑھوانے کے لیے دعا کیجیے۔ حدیث میں ہے کہ عمر کے اضافے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ اول یعنی چاند رات کے لیے سب سے اہم پیغام ہے اور سب سے اہم میسج ہے کہ یہیں سے الرٹ ہو جائے انسان، اور یہیں سے انسان جو ہے وہ کوشش کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔